جب آدمی مثلا بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی حق اس کے ذمہ اب واجب نہیں ہے، وہ خود بیمار ہے، وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، تو وہ بچوں کے روٹی جو نہیں دے رہا تو وہ معذور ہے۔ تو سب سے پہلے تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے۔ مال کی دوڑ میں، کاروبار بڑھانے کے شوق نے، بڑا افسر بننے کے ذوق نے، اور پتہ نہیں کتنے ہیں، ہمیں اپنا آپ بھی یاد نہیں رہنے دیا، یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے کیا تقاضے ہیں۔ اپنے صبح سے شام کے آپ پروگرام دیکھو کہ آپ صبح اٹھتے ہو تو پہلی سوچ کیا ہوتی ہے، اور جب آپ شام کو سوتے ہو تو آخری سوچ کیا ہوتی ہے۔ اور کھاتے پیتے گاڑیاں چلاتے ہوئے بھی اس سے لے لو، اس کو دے دو، وہاں سے اٹھا لو، وہاں دے دو۔ یہ زندگی ہے، یہ لائف کوالٹی ہے؟ لعنت ہے اس زندگی کی، زمین آسمان کی بھی اور زمین آسمان کے رب کی بھی۔ کہ کیا اس لیے ہم آئے تھے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا خیال ہے ایویں ہی آ گئے ہو؟ کوئی سر پہ نہیں بیٹھا ہوا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو انہوں ظلم کرنے والوں کو میں غافل نہیں ہوں۔ یہ جو میں نے اب تک بات کی ہے یہ آپ کا اپنی جان پر ظلم ہے۔ میں بھی ظالم ہوں، تم بھی ظالم ہو۔ صرف ظالم نہیں جو آج کراچی میں قتل کر رہے ہیں اور بندے اٹھا رہے ہیں اور پتے لے رہے ہیں، ارے ہم سب ظالم ہیں، چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالم آ کے بیٹھ گئے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی، سارا معاشرہ ظلم ظلم ظلم۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو تیرا رب ظالم نہیں ہے، تیرا رب ظلم والوں سے غافل نہیں ہے، بتا دو کیا کر رہا ہے۔ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ جو آنکھیں پھٹیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، گردنیں جھکی ہوں گی، آنکھیں پھٹی ہوں گی، دل اچھل کے منہ کو آ رہے، کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ارے اس دن کو تو سوچو۔ یہی کرتے کرتے مر گئے، بناتے بناتے، کماتے کماتے، جوڑتے جوڑتے موت آ گئی۔ روز ایسی موت کا سامنا آج کا انسان کر رہا ہے۔ اسی کے لیے زمین آسمان، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بجلی، یہ برق، یہ بھاپ، یہ پانی، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ پھول، یہ مہک، یہ تتلی، یہ پرندے، یہ سب صرف اتنے ہی کے لیے تھے کہ تم جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، اور انتہائی تھکی ہوئی زندگی گزار کے قبر میں جا کے مٹی میں مٹی ملتی۔ اچھی گاڑی کا نام اچھی زندگی نہیں ہے، ڈیفنس میں گھر کا نام زندگی نہیں ہے، بڑے کاروبار کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی اور چیز ہے، اور یہ اور چیزیں ہیں۔ بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ اس دوڑ سے نکلو، مت دوڑ لگاؤ۔ میرا رب کہتا ہے وسارعوا، دوڑنا ہے تو میں بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے ٹریک میں بتاتا ہوں۔ سابقوا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ آؤ آؤ میں بتاتا ہوں، اگر تم نے دوڑ ہی لگانی ہے، تم نے کمپٹیشن میں آنا ہے تو آؤ، کچھ کیا کریں گے، ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو ہمیں زیادہ جان مارنی پڑ رہی ہے کیونکہ کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو مر گئے، کیا کریں گے۔ ارے دفع کر، تیری روٹی نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ یہ آج حدیث تمہارے علامہ صاحب کی برکت سے کوئی 30 سال بعد میری زبان پہ آئی، اچانک میرے خیال میں 25-30 سال میں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، شاید اس سے پہلے کبھی بیان کیا کہ لوگوں، میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات اتار دی ہے، پہنچا دی ہے
کہ اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا، کمپیٹیٹر کے آنے سے میری روٹی کم ہو جائے گی۔ پھر یہ کیسے گاہک توڑتے ہیں لوگوں کے، کیا ظلم کرتے ہیں یہ تاجر، گاہک توڑو، ان کے آدمی توڑو، ان کے آدمی توڑو، کسی کے پاس کام کرنے والا اس کو کسی طرح کھینچو، اسے اپنے پاس بلاؤ۔ یہ بھی تو ظالم ہیں، یہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں۔ الا وان جبریل نفث فی روعی، میرے دل میں جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا تجھے موت نہیں چھو سکتی، لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو، اور اللہ پہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو۔ یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھو، بچی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو۔ کچھ اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے؟ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، فرمایا دیکھو رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، جھک کے ہی ملتا۔ دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا، ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے، میری آخرت بھی بنا دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے، وہ ملنا کیا ملنا ہے؟ وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے؟ کیا زندگی ہے یہ؟ يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے۔ پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین، غم نہ کرنا، پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے بے حساب بے شمار۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ علیم بذات الصدور وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے، تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے، تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، بعد الحق الا الضلال فأنیٰ تصرفون، اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے۔ لہذا ففروا الی اللہ، دوڑو دوڑو کدھر؟ اللہ کی طرف۔ کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا۔ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، میں تو علماء سے گلے کرتا ہوں، یہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلا کر، ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلا کر۔ فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ۔ مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا،
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح۔ ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے۔ لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے، جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا۔ ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے، ہوں گے لوگ۔